بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت ایک بحث بہت زیادہ زیر بحث ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ اب امریکہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ بہت سے ملک بہت سی باتیں کر رہے ہیں، ایران کے حوالے سے بہت زیادہ تفصیلات آ رہی ہیں۔ میرے پاس بہت ساری انفارمیشن ہے، لیکن کیونکہ میں ٹریول میں تھا تو اس کی وجہ سے آخری 2 دنوں میں آپ کو اس اہم معاملے پہ اپڈیٹ نہیں کر سکا۔ لیکن اب جو میرے دیکھنے والے ان تمام سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ اس میں آپ کو ایک سارا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ ایران اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اور پھر امریکہ کیا چاہتا ہے، اور اسرائیل کا اس وقت ساری صورتحال میں کیا نظریں ہیں، وہ کیا دیکھ رہا ہے، اور انڈیا اس کھیل کو کیسے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے یہ جو حالات ابھی بن رہے ہیں یہ صرف ایک ملک یا ایک خطے تک محدود نہیں ہے، بلکہ گلوبلی اس کا ایک امپیکٹ ہے، اور اس میں جو بڑے پلیئرز ہیں، جس میں چین ہے، جس میں رشیا ہے، ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور پھر پاکستان آف کورس ایک اس ریجن کے اندر ایک بڑا ملک ہے، نیوکلیئر ملک ہے، اپنی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس رکھتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا کمپلیکس قسم کا سبجیکٹ ہے، جس پہ ابھی میں آپ کو اپنے جو انالیسز ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو دیکھیں جی، وینزویلا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ تیل پیدا کرتا ہے، اور جو اس کا جو را مٹیریل ہے، را جو فیول ہے بیسیکلی، وہ امریکہ کو چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو کمپیٹیبلٹی امریکنز کو چاہیے وہ وینزویلا کے آئل میں ہے۔ گو کہ امریکہ اپنے طور پہ بھی آئل ایکسپلوریشن کے اندر ایک بڑا ملک ہے، لیکن اس کا جو آئل ہے امریکہ کا، اس کا وہ پوٹینشیل نہیں ہے جو وینزویلا کے آئل کا تھا۔ تو اس پہ یہ ایک سر جنگ چلتی رہی، الٹیمیٹلی پھر امریکہ نے وینزویلا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ کیا کیا وہ آپ نے دیکھا۔ لیکن ابھی تک بھی وینزویلا کی جو سڑکیں ہیں، وہاں کی عوام امریکہ کے خلاف سڑکوں پہ کھڑی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے پھر یہ دیکھا کہ ایک طرف یہ ہوا، تو ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایران میں مظاہرے رپورٹ ہونا شروع ہو گئے، بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلنا شروع ہو گئے۔ پھر جو رضا پہلوی ہیں، جو کہ پچھلے کئی سالوں سے آئی گیس مور دین 15 ایئرس ہی از ان یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اینڈ ہی نیور ریٹرن ٹو ہز پیپل ان دس ایریا۔ لیکن ابھی وہ جب یہ پروٹیسٹ شروع ہوئے تو رضا پہلوی کے بھی ویڈیو پیغام آنا شروع ہو گئے، اور لوگوں کو کہا کہ جی نکلیں باہر، اور ملک کے اندر جو ہے وہ آپ کولیپس کر دیں، سارا سسٹم اٹیک کر دیں۔ خامنہ ای کے خلاف انہوں نے بات کی۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی ایک دوسرا ٹرن بھی لیا گیا کہ اب پرو گورنمنٹ لوگ بھی سڑکوں کے اوپر نکل آئے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو ایران کے اندر ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف انڈیجینیس ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بیوقوفی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایران کے اندر جو مظاہرے ہیں یہ بس لوگ خود سے کر رہے ہیں، اور ان میں کوئی جو دوسرا فیکٹر ہے وہ شامل نہیں ہے۔ اس میں ڈیفینیٹلی دوسرا فیکٹر شامل ہے۔ اس میں اسرائیل کا ہاتھ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، اس میں امریکنز کا ہاتھ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے امریکہ، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ہوسٹائل جتنا بھی ہے، کوئی کسی بھی ملک کو اگر آپ نے جب توڑنا ہوتا ہے تو وہ جو بھی ہوسٹائل پاورز اس میں گیم پلے کرتی ہیں، وہ سب سے پہلے اسے اندر سے توڑتی ہیں۔ اندر سے توڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی عوام کو کھڑا کر دیتی ہیں، سامنے لے آتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ جی جب ملک کے انٹرنل جب ڈسٹیبلائزیشن ہو جاتی ہے تو پھر یہ ان کا وقت ہوتا ہے کہ جب وہ پھر اٹیک کرتے ہیں فائنلی، اور اس ملک کو وہ دنیا کے نقشے سے مٹا دیتے ہیں یا اس ملک کو تباہ کرتے ہیں۔ اور اگر ماضی کے ہم مثالیں لیں تو کئی ممالک ایسے کھڑے ہیں جہاں یہ سب ہوا، آپ کو پتہ ہے۔ تو اب ظاہر ہے ایران کے اندر جو صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر ہے۔ 2 اس کے اندر پہلو ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جو اسٹار لنک ہے، ظاہر ہے یہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ امریکن بیسڈ ایک 5G پرووائڈر ہے، انٹرنیٹ پرووائڈر ہے، اور اس کی جو ڈیوائسز ایران کے اندر ہیں وہ یہ ابھی تک انفارمیشن کے مطابق ایران نے اب انہیں سیز کیا ہے، کیونکہ وہ پریسائز لوکیشنز امریکنز کو دے رہے تھے، انفارمیشن دے رہے تھے، بہت سارا ڈیٹا ایران کا چوری ہو رہا تھا۔ تو اسٹار لنک کو بین کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ جو کنیکٹیویٹی تھی، شاید جو ہوسٹائل پاورز تک جو رسائی تھی، جو ڈیٹا تھا، جو انسٹرکشنز کے اندر یہ استعمال ہو رہا تھا یا اور اسپنیج کے لیے استعمال ہو رہا تھا، وہ روکا گیا ہے۔ یہ روکنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ نوٹیبلی جو پروٹیسٹ ہیں وہ کم ہوئے ہیں ایران کے اندر، اور آہستہ آہستہ جو ابھی گورنمنٹ ہے ایران کی وہ اپنا کنٹرول ریگین کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ فیکٹر ہے۔ دوسرا پھر اسرائیل آف کورس اس ساری صورتحال کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنا اس کے اندر ان کی ایک اپنی سوچ ہے، وہ اس کا نکالنا چاہتے ہیں۔ اب دوسری طرف چائنا، رشیا
پاکستان، تینوں کا ایک ظاہرہ موقف آیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑیں، ایران کی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑیں، ایران کے لوگوں کے ساتھ کھڑیں۔ تو جو پاسبلٹی تھی کہ امریکہ پہلے اندر سے ایران کو توڑے گا، یعنی یا امریکہ یا اسرائیل یا جو بھی اینٹی ایران آپ کہہ لیں کہ جو ویسٹ کے اندر بیٹھی جو قوتیں ہیں جو ایران کو کسی نہ کسی طرح ڈسٹیبلائز دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کا یہ خیال تھا کہ پہلے اس کو اندر سے توڑا جائے، یعنی اندر سے بغاوت مظاہرے، یہ جو ہم اکثر یہ بات کرتے رہتے ہیں جی 9 مئی کو لے کے پاکستان میں ایک بات ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی 9 مئی کو کیا ہوا تھا، 9 مئی تو ایک ڈرامہ ہے، 9 مئی تو ایک بہانہ ہے۔ اصل میں 9 مئی بھی یہی حالات کی طرف ملک کو لے کے جانا تھا جو آج ایران میں ہو رہا ہے، اور ہوسٹائل پاورز جو آپ کو پرووک کر رہی ہوتی ہیں کہ نکلیں، جلاؤ گراؤ کریں، توڑ پھوڑ کریں، اپنی فوج کے اوپر حملے کریں، اپنے اداروں کو جلائیں، اپنی عمارتوں کو جلائیں، گاڑیاں جلائیں، نظام درم برم کر دیں، اصل میں وہ آپ سے یہ سب اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ وہ سٹیج اپنے ملک کے اندر خود لے آئیں کہ جب وہ پھر فائنل انٹروین کریں اور وہ آپ کے ملک کو کولیپس کر دیں اور آپ کے ملک کا کنٹرول سنبھال لیں۔ ایگزیکٹلی وہ آپ کو اس طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان میں ظاہر ہے یہ ایک ہوا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو ایک بڑے ڈیزاسٹر سے خدا نخواستہ بچا لیا گیا۔ ہمارے جو ملک کے محافظ ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس پہ میں ایک تفصیلی کل ایک ویڈیو بناؤں گا ضرور، لیکن ابھی کے لیے بہرحال ایران کے حوالے سے میں مزید بات کروں گا۔ تو اب جو اس وقت جو ایران میں ہو رہا ہے، رضا پہلوی جو وہاں سے باہر سے وہ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ اس کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ بہت ہی کوئی 2 4 10 لوگ نکلے ہوں گے جنہوں نے اس کے موقف کی تائید کی ہے، لیکن باقی لوگوں نے اسے ریجیکٹ کیا ہے کہ آپ 15 سال سے کہاں تھے۔ تو وہ تو اب ایک گون کیس ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں یہ جو فیکٹر ہے ابھی والا جس کی طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ اب کیا ایران سے خطرہ ٹل گیا؟ تو خطرہ ابھی نہیں ٹلا۔ یہ آپ کہہ لیں کہ رجیم چینج، گورنمنٹ ٹاپل کرنا، یا جو بھی وہاں کی اس وقت کوششیں ہوسٹائل پاورز کی طرف سے ہو رہی ہیں، یہ انڈیجینس کام نہیں ہے، باہر سے ہو رہا ہے۔ تو جو کر رہے ہیں وہ ابھی تک تو کامیاب نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ایران نے بھی خاصا اس کو کسی نہ کسی طرح کنٹرول کیا، اور آف کورس ظاہر ہے جو ایران کے دوست ممالک ہیں ان سے بھی بات کی ہوگی، کچھ کنسلٹیشن آئی ہوگی، چائنا، رشیا، پاکستان، آف کورس رول پاکستان کا رول ہوگا، چائنا کا رول ہوگا۔ صورتحال کہیں نہ کہیں اسٹیبلٹی کی طرف آ رہی ہے، لیکن یہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ جو پاورز ہم ایران کو گرانا چاہتی ہیں وہ اندرونی گرانا اور بیرونی، اور پھر آف کورس ایک پراپر ایک وار، اور یہ ساری چیزوں کی طرف وہ پلاننگ میں ہیں، اور یہ اس ریجن کے لیے خطرے کی گھنٹی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ پھر ایک ایسی خدا نخواستہ جنگ کی طرف جائے گا کہ جہاں بڑا ایک کنفرنٹیشن اور ایک بڑا کنفلکٹ جنم لے سکتا ہے۔ تو ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایران میں حالات اب بالکل نارمل ہو گئے، اب بھی حالات نارملیسی کی طرف جا تو رہے ہیں، لیکن سٹل دیئر از اے تھریٹ، کیونکہ امریکنز یا جو اینٹی ایران جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ ایک ابھی بھی ایک الائنمنٹ اور ایک پروپوزل پہ کام کر رہے ہیں، اور ان کا خیال یہی ہے کہ پہلے پبلک کو اتنا پرووک کیا جائے کہ اندر سے ایران کو توڑا جائے، اور پھر وہ ظاہرہ اپنے جو فائنل آپریشن ہے وہ اس طرف آنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ابھی دیکھنا ہوگا کہ ونزویلا ایک جو محاذ امریکہ کھول چکا ہے، پھر ابھی وہ گرین لینڈ کی بھی ٹرمپ نے بات کی کہ وہ اسے بھی کیپچر کر لے گا یا خرید لے گا۔ تو گرین لینڈ بیسیکلی انڈر ایڈمنسٹریشن ہے ڈینمارک کے۔ تو یہ لیٹن امریکنز ریجن کے اندر امریکہ آئل کے پیچھے جس طرح اب ہنٹنگ کرنا شروع ہو گیا ہے، اور پھر اس کی نظریں صرف اسی پہ نہیں ہیں بلکہ سمندروں پہ بھی ہیں۔ عربین سی ہے ظاہر ہے، جو یہ چائنا کی طرف آتا ہے جو سمندر سارا۔ تو یہ بہت سے چیزیں ہیں جو اب آگے چل کے حالات میں کوئی نیا موڑ لے سکتی ہیں، لیکن اس ساری صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں لوگوں کو اپنے دفاعی اداروں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جن کی وجہ سے آپ کم سے کم اتنے محفوظ ہیں کہ کوئی بھی بڑی پاور، ایون کوئی بھی پاور آپ کی طرف دیکھنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتی ضرور ہے کہ ریئیکشن کیا ہوگا۔ تو یہ بہرحال کل اس پہ تفصیلی بات کریں گے، لیکن ابھی تک میں اپنا جو اندازہ آپ کو یا تجزیہ دے سکتا ہوں کہ سٹل ایران میں خطرہ ٹلا نہیں ہے، اور یہ خطرہ اندرونی جو خانہ جنگی سے لے کر بیرونی حملے تک کا وہ سٹل ایگزسٹ کرتا ہے، اور ایران کو
جو وہاں سے جو افغانی پکڑے جا رہے ہیں جو موساد کے لیے اسرائیلی انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہے ہیں، جو انڈینز وہاں سے پکڑے جا رہے ہیں جو اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو اسٹارلنگ ڈیوائسز وہاں سے ابھی تک ان کو کنفسکیٹ کیا گیا ہے، یہ سارا ایران کو سبق سکھانا، برحال اتنا ایران کو اس سے سیکھنا ہوگا کہ ایران کو اپنی ترجیحات بدلنی پڑیں گی، ایران کو انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات ریوزٹ کرنے پڑیں گے۔ تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں۔ افغانستان کے ساتھ ایران کو اپنے تعلقات ریوزٹ کرنے پڑیں گے، ایران کو پاکستان کے حوالے سے اپنی سوچ اب لانگ ٹرم میں بدلنی پڑے گی، ایران کو اپنے ہاں اگر بی ایل ایف اور اس طرح کی جو دہشت گرد تنظیموں کے کمانڈرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے بے دخل کرنا پڑے گا۔ یہ کافی سارے اس سارے حالات سے ایران کے لیے بھی برحال سبق نکل رہے ہیں۔ ایران کو پتہ لگ رہا ہے کہ وہ جو دوستی کی آڑ میں وہاں بیٹھے ہیں وہ اصل میں دشمن ہیں، اور جن کو ایران نے کبھی شاید دشمن سمجھا وہ آج ایران کو بچانے میں کہیں نہ کہیں ڈپلومیٹکلی آف دی ریکارڈ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں برحال دیکھنے والی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس پہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔